صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيتي وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس و پناہ میں عزمزار ہوں. رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے. الحمدللہ علی احسانہ ہمارا یہ ماہانہ درس حدیث کا جو سلسلہ ہے اس کو الحمدللہ تعالی عز و جل 1 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے. یہ بات اس رب کی توفیق سے ہے، ہماری نہ کوئی اوقات ہے نہ ہی ہمارا اس کے اندر کوئی حصہ ہے. مزید اسی رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی مزید ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس درس کے معاملے کے اندر ہمارے معاونین پیدا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اول درس سے ہمارے ساتھ جاری و ساری ہیں. یقیناً ہر اعتبار سے ہم نے کوشش کی ہے کہ معاشرتی اعتبار سے، عقائد و نظریات کے اعتبار سے جو چیزیں ضرورت ہیں ان کو بیان کیا جائے. انہیں معاشرتی چیزوں میں سے ایک اہمیت والی چیز تربیت اولاد بھی ہے. آج کے درس حدیث کا عنوان جو ہے وہ تربیت اولاد کے معاملے کے اندر ہے. اور اس حدیث پاک کا چناؤ کیا، یہ حدیث پاک وہ ہے جس میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تربیت کرتے وقت 3 خصلتیں سکھاؤ. 3 چیزیں. اب دیکھیں نا حضور فرما ہے ہمارا یہ جو دور ہے یہ دور ہے موٹیویشن اسپیکروں کا، یعنی والدین عام طور پر بچے کو بتاتے ہیں کہ فلاں کو سن لو وہ تمہاری تربیت کر لے گا. نوجوان ہے وہ اپنی زاویہ فکر کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ فلاں موٹیویشن اسپیکر ہو، اس کا کلام اچھا ہے، فلاں کے اعتبار سے ہو. لیکن کائنات کے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے اندر تربیت کا حکم دیا وہ نرالا انداز ہے. فرمایا 3 چیزوں کی تربیت اولاد کو دو. دیکھیں قبل اس کے کہ میں ادھر جاؤں میں آپ کو عرض کروں کہ اولاد ہے کتنی اہمیت والی چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ بڑی نعمت دی. اگر ہم اس کو سمجھیں ہمارے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو کہ اولاد ہے کتنی عظیم چیز، اور اس بات پر لگے کہ یہ بچے جو ہیں آج کے بچے ہیں جو گلی کے اندر کھیلنے والے، جو چوکوں میں بیٹھنے والے، وہ جو ہوٹلوں پر ورکشاپوں پر کام کرنے والے ہیں، آنے والے وقتوں کے اندر یہی قوم کا مستقبل ہے جن کو ہم جھاڑ کر سائڈ پر کر دیتے ہیں. کوئی گاڑی دے کر ان کو سائڈ پر کر دیتا ہے، کوئی صرف نظر کر دیتا ہے. آنے والے وقتوں کے اندر ہمارا مستقبل روشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو مستقبل تھا ہم نے اس مستقبل پر توجہ ہی نہیں کی. یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے کاروبار پر توجہ ہی نہ دے، کاروبار تباہ ہو جائے، پھر اسے اچانک احساس ہو یہ کیا ہو گیا تو کوئی اسے کہے گا کہ جب ابتدا کی تھی کیا تربیت کی تھی، جب یہ کاروبار شروع کیا تھا اس کا کیا انداز اپنایا تھا. تو یہ جو بچے ہیں یہ بچے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کوئی کھیل رہا ہے، کوئی گلی کے اندر گھوم رہا ہے، اگر ہم نے یہ خیال نہ رکھا، ان کی تربیت کی فکر ہم نے نہ کی، آنے والا جو وقت ہے ہمارا تاریخ سے تاریخ ہوتا جا رہا ہے. یہ ہم جو ترقی کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بحثیت قوم، ایک فرد کی بات میں نہیں کر رہا، بحثیت قوم ہم نے ان بچوں کو بچہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے. ان بچوں کو قوم کا مستقبل سمجھ کر ان کی
تیاری نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اولاد ہے کیا چیز, اس کی نعمت کیا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ولدت للرجل جاریہ, جب کسی بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, بعث اللہ تعالی لہا ملائکۃ, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اس کے گھر میں فرشتے بھیج دیتا ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. ملائکہ جمع ہے, جماعت پوری ملائکہ کی اس بندے کے گھر میں پہنچ جاتی ہے. پتہ چلا بچی کتنی رحمت والی ہے, جو گھر میں آتی ہے تو فرشتوں کو ساتھ لے کر آتی ہے. کتنا اللہ کا کرم ہے. ہم نے مدد کیا کہ ان چیزوں کو سمجھیں پھر قدر آئے گی, جب قدر آئے گی پھر تربیت کا نظام بنے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یصفون البرکۃ صفا, جب فرشتے آتے ہیں تو ساتھ برکت لے کر آتے ہیں. یہ بات بڑی پیاری ہے, صرف فرشتے آنا بھی بڑی بات ہے. فرمایا یصفون البرکۃ صفا, وہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے برکت لے کر آتی ہے. پتہ چلا بچیاں گھر میں آئیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے. بچیاں برکت لے کر آتی ہیں تو پتہ چلا گھر کے اندر برکت کا ذریعہ تو بچی ہے. اگر بچی سے منہ موڑ دیا تو ہم نے برکت سے منہ موڑ دیا. یہ حسن اسلام ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے. یہ اسلام سبق پڑھا رہا ہے کہ بچیوں کو کمتر نہ سمجھو, ان سے نظریں نہ چڑھاؤ, ان کو گھٹیا نہ سمجھو. یہ جب آتی ہیں فرشتے تمہارے گھروں کے اندر برکت لے کر آ جاتے ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے کہتے کیا ہیں, وَيَقُولُونَ ضَعِيفَكُمْ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفٍ, فرمایا کہ جو فرشتے یہ کہتے ہیں یہ بچی کمزور ہے اور کمزور سے ہی پیدا ہوئی ہے. القیم علیہا معان الی یوم القیامہ, بڑے پیارے لفظ ہیں. وہ فرماتے ہیں, وہ فرشتے کہتے ہیں, فرشتے جب بچی پیدا ہوتی ہے برکت بھی لے کر آتے ہیں. پھر دعا کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں جو اس بچی کی تربیت کرے گا, اس کا نگران بنے گا, کل قیامت والے دن اس کی مدد کر دی جائے گی. کتنی ہے قیامت والے دن اس کی مدد کر دی جائے گی. تو بچی کا گھر میں آنا اہمیت دے گئی. اسلام بتا رہا ہے اولاد ہے کیا چیز. اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بولے گا رجل غلام, جب کسی بندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا, بعث اللہ تعالی الیہ ملکا من السماء, اللہ آسمان سے ایک خاص فرشتہ اس کے گھر میں بھیجتا ہے. بچہ پیدا ہو ایک خاص فرشتہ اس کے گھر کے اندر آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, فقبل بین عینیہ, وہ فرشتہ اس بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے. اسلام کا حسن, اسلام کا انداز دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام اولاد کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. بچی آئے تو انہیں کیا ملے گا, بچہ آئے کیا ملے گا. فرمایا جب فرشتہ بوسہ دے دیتا ہے, قال اللہ تعالی یقرئک السلام, پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتا ہے. تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, تجھے اپنی اہمیت سمجھ, اپنے مقدر پر تجھے ناز کرنے کی ضرورت ہے, تجھے رشک کرنے کی ضرورت ہے. کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے فرشتہ بوسہ دیتا ہے تیری آنکھوں کی درمیان, اتنا تو مقدر کا سکندر ہے, اور فرشتہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سلام کہتا ہے. یہ اسلام کے اندر اہمیت اولاد کے معاملے میں. اب اولاد جب ہو گئی تو اولاد ہونے کے بعد والدین کا کردار بڑا اہم ہے. اسلام کے اندر والدین کا مقام بہت اونچا ہے. نبی کریم علیہ السلام اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, فرمایا ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ابتدا کے اندر وہ بچہ توحید پرست ہوتا ہے, جو شریعت کا احکامات ہیں ان کو تسلیم کرتا ہے. فرمایا ابتدا میں دین فطرت پر ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور نصرانی, فرمایا اب اس کے والدین کی تربیت ہے. تربیت کی وجہ سے والدین یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں. یہ مقام یہاں پر دو چیزیں سمجھنے والی. پہلی چیز بات لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بچے کا کیا قصور ہے, وہ تو گھر میں ان کے پیدا ہو گیا, اس کا تو اختیار کوئی نہیں اس کے اندر. میں نے کہا نہیں, حضور فرماتے ہیں جب پیدا ہوا تو دین فطرت
تربیت ایسی کی، یہ سارا قصور والدین کا ہے۔ چاہے تو اس کی زندگی ایسی بنائے کہ گوہر نایاب بنا دے، چاہے تو اس کو تباہ کر، لیکن دونوں طرف کردار والدین کا ہے، تربیت والدین کی ہے۔ ایک بچہ وہ پیدا ہوگا جس کے والدین یہودی بنا دیں گے، ایک وہ جس کے والدین عیسائی بنا دیں گے، لیکن ایک بچہ وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کان کے اندر اذان دے کر بتایا جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ ایک وہ بھی تو بچہ ہے، تب یہاں کردار تو والدین کا۔ ایک بچہ وہ بھی پیدا ہوتا ہے، جب روز سنبھالتا ہے نہ کچھ آواز سننے لگتا ہے تو معاذ اللہ گانے کی آواز سنتا ہے، معاذ اللہ فلموں کی آواز سنتا ہے، معاذ اللہ گالیوں کی، غیبتوں کی، چغلیوں کی آواز سنتا ہے۔ لیکن ایک وہی بچہ ہوتا ہے، جب کانوں میں آواز والد کی آئی تو قرآن کی تلاوت سنی، جب ماں کی آواز سنی تو لوریاں تلاوت قرآن کی تھی، کبھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی، کبھی جو ہے نا خیر کی باتیں بتائی گئی، اسے بتایا گیا میرے نبی یہ تھے، اسے بتایا گیا میرے محبوب کریم علیہ السلام کا خاندان ایسا تھا، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دوست اصحاب اس طرح کے تھے، ہمارے اکابرین تھے۔ اب بچے دونوں بڑے ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نا جی بچے کا کیا قصور؟ میں نے کہا یہ امتحان تھا، تربیت تھی والدین کی، والدین نے جس انداز پر تربیت کی اسی انداز میں اس چیز کو آگے پہنچایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا انداز کتنا پیارا تھا۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا، اور صحیح بخاری شریف کے اندر باقاعدہ ایک باب باندھا گیا، اور اس باب کا نام کیا ہے؟ باب دعائے للصبیان بالبرکت، کہ صحابہ جب بچوں کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر آتے کہ حضور ہمارے بچوں کے لیے برکت کی دعا کر دے۔ تربیت یہ بھی ہے نا، ایک انداز ہے کہ صحابہ لے کر آتے تھے بچپن کے اندر، حضور آپ کا دعا کر دے۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں بچپن تھا، میں بیمار پڑا، میری خالہ مجھ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے سر پر جو نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ پھیرتے تھے۔ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ پھیرا، دعائے برکت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، میں نے آپ کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ میں نے پی لیا۔ صحابہ کا انداز دیکھیں، بچوں کو سکھایا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا سکھاؤ؟ حب نبی کو۔ تربیت جو اولاد کی کرنی ہے، پہلی خصلت یہ ہے کہ نبی کی تو محبت سکھاؤ، اور نبی کی محبت سکھانی کیسے ہے؟ جیسے نبی کے صحابہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اللہ فرماتا ہے تم ان صحابہ کی مثل ایمان لے آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پر ہو گئے، کیونکہ جیسے نبی کو انہوں نے مانا تو انہیں ویسا ماننا ضروری ہے۔ جس انداز کے اندر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر جان فدا کی، اور کیسے انداز کے اندر کی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے نا تو ماں نے منع کیا کہ اپنے دین کی طرف پھیرا ہے۔ حضرت صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نہ مانے، ماں نے دیکھا میری بات نہیں مان رہا ہے تو ماں کے پاس ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ماں کہتی ہے یہ بات نہ مانی میں مر جاؤں گی۔ ماں کے پاس ایک آخری حل ہوتا ہے، میری بات نہ مانی میں مر جاؤں گی۔ اب ماں نے یہاں پر بھی وہی کام کیا، کہتی بیٹا میری بات نہ مانی میں مر جاؤں گی، لیکن بیٹے تھے وہ نبی پر فدا ہو چکے تھے، کہتے ہیں ماں تو ایک جان کی بات کرتی ہے، اگر ایک نہیں تیری 1000 جانیں ہوں، لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا، ماں تیری 1000 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے نکلتی چلی جائیں، لیکن جو غلامی کا پٹا میں نے ڈال دیا ہے میں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ محبت اولاد کو وہ سکھاؤ جو نبی کریم علیہ السلام سے نبی کے صحابہ نے محبت کی ہے۔ تربیت اولاد کی اس انداز کے اندر کرو، پہلا سبق ان کو بڑا حب نبی پر، اپنے نبی سے محبت کرو۔ تجھے کیسی محبت کریں؟ بتائیں جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تجھے کیسی محبت کریں؟ بتائیں جیسے عمر پاک نے کی ہے۔ تجھے کیسی محبت کریں؟ بتائیں جیسے عثمان غنی نے کی ہے۔ تجھے کیسی محبت کریں؟ بتائیں جیسے حیدر کرار نے کی ہے۔ جن کیوں ان کیا ہی انداز کیوں سکھائیں؟
میں نے کہا کس لیے ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے عاشق اکبر تھے جو صدیق اکبر تھے، انہوں نے ہر آن کے اندر جب بھی احساس رکھا، ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے جب آگے جب کفار نے بہت مارا، اتنا مارا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، زخموں کی نالا سے اٹھا کر گھر لے کر آئے، ہوش آیا تو پہلا نام کیا لیا؟ بتایا بتائیں میرے محبوب کیسے ہیں؟ ہوش کے اندر پہلا نام یہ لیا، فرمایا میرے محبوب کیسے ہیں؟ محبت کی داستان کیسے رقم کی، گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، محبوب کی خاطر غار میں پہنچے، غار میں جا کر سارے سوراخ بند کر کے ایک بچہ اس پر اپنی ایڑی رکھ لی، کیوں؟ اگر کچھ ہو جائے مجھے ہو۔ میں نے کہا اس لیے تربیت اولاد یوں کرو جیسی ابو بکر نے نبی سے محبت کی تم نے ویسی محبت کرنی ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا وہ زمانہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آپ پہنچے مکہ پاک کی سرزمین پر، اللہ آپ کو غار ثور دکھا دے، بندہ نیچے سے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے چڑھوں گا، اسباب بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن زمانہ وہ دیکھے جب میرے نبی کریم علیہ السلام کو غلام صدیق اکبر ابتدا کے اندر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے چل رہے تھے، کیوں؟ حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کرتے ہیں حضور جب خیال آتا ہے دشمن ادھر سے حملہ کرے گا میں ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر سے خیال آتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں، پیچھے سے خیال آتا ہے پیچھے ہو جاتا ہوں، خیال آتا ہے دشمن آگے سے آئے گا آگے آ جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے حضور جو وار آئے وہ غلام پر آنا چاہیے، آقا پر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے وہ ان کے انداز کے مطابق سکھانی چاہیے جیسا انہوں نے انداز اپنایا۔ وہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ جا رہے تھے نا، تو کریم علیہ السلام کی بات کرتا حضور آپ سے بڑی محبت ہے لیکن اپنی جان کے علاوہ، بہت محبوب ہے لیکن اپنی جان کے علاوہ، حضور نے فرمایا ہمارا کبھی ایمان کامل نہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور اب فوری مجھے اپنی جان سے بھی آپ محبوب ہو گئے۔ میں نے کہا میں عثمان غنی کی محبت کا کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں جو ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا، حیا اتنا ہے وہ ہاتھ کبھی شرمگاہ سے بھی نہیں لگایا۔ میں نے کہا اس لیے اولاد کو بتاؤ ایسی نبی سے محبت کرو جیسے عثمان غنی کرتے تھے، اور ایسی محبت کرو جیسے حیدر کرار کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی راہ پر علی دشمن باہر موجود ہے، بستر میرا ہے، یہاں رات گزارنی ہے، صبح امانتیں لوٹانی ہے۔ مولوی فرماتے ہیں مجھے نبی کی زبان پر اتنا یقین تھا کہ صبح میں نے لازمی اٹھنا ہے، ساری رات میں سکون سے سویا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے حضور نے جو فرما دیا تھا علی صبح اٹھو گے، علی صبح اٹھو گے لوگوں کو امانتیں پہنچا دینا۔ کہتے ہیں حضور نے کہہ دیا میں نے یقین کر لیا ہے علی محبوب کی زبان سے کلمے نکلے ہیں، آج رات موت کبھی نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا میں اس لیے کہتا ہوں اولاد کو وہ محبت سکھاؤ جس کے اندر عشق علی اور مرتضیٰ ہو، جس کے اندر مولا مشکل کشا کی سکھائی ہوئی تربیت ہو۔ وہ کیا ہے کہ محبوب جو کہہ دے میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہو کر رہے گا، یہ محبت کا پیغام ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا پہلی تربیت ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، فرمایا تین چیزوں میں سے پہلی اولاد کو یہ سکھاؤ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ تو میں اس کا رہا تھا کہ صحابہ کی ابتدا سے ہی بچوں کو حضور کی باتیں میں لے کر آ جاتے تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا لڑکا پیدا ہوا، اب دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا پیارا تھا، بچپن ہی حضور کی باتیں کے اندر لے جانا۔ کہتا ہے لڑکا پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا، اپنے منہ میں کھجور ڈال کر اس کے منہ میں ڈالی، کتنے خوش نصیب ہے، صحیح بات ہے، اپنے منہ میں کھجور ڈال کر اس کے منہ میں ڈالی، پھر برکت کی دعا دی۔ یہ صحابہ کا انداز بتاتا ہے وہ بچپن سے ہی اپنی اولادوں کو حضور کا غلام بنا دیتے تھے۔ اب اس وقت محبوب موجود ہوتے تھے، اس وقت محبوب کریم علیہ السلام موجود تھے۔ مدینہ پاک میں جب ہجرت کر کے صحابہ گئے تو اولاد صحابہ کی نہیں ہو رہی تھی، یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ہم نے جادو کر دیا ان کی اولادیں نہیں ہوں گی۔ جس طرح آج کل لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے ایسا ہو گیا، کہا جادو کچھ بھی نہیں، جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ ہمارا کام ہے رب کی رضا پر راضی، رب
کی قضا پر صابر و شاکر. صحابہ خاموش ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا. جب بیٹا پیدا ہوا انہوں نے کیا کیا؟ بیٹے کو لے کر فوراً دربار مصطفیٰ میں. یہ جو چیز میں اصل سکھانا چاہ رہا ہوں نا کہ آج حضور کا زمانہ نہیں ہے نا, آج حضور کا زمانہ نہیں ہے. حب نبی کن صحابہ نے کیسے بتائی؟ بیٹا پیدا ہوا ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ کے اندر. آج کیا کر سکتے ہیں؟ آج بھی ہم کر سکتے ہیں. وہ کر کے آ سکتے ہیں. بچہ ہوش سنبھالے تو نام سے جب بھی سکھائیں صدقے یا رسول اللہ. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا, تھوڑا سا زمانہ ماضی کے اندر بڑی عمر کی تشریف فرما ہے. اس وقت سادہ لوگ ہوتے تھے, لیکن ایک بات مجھے اچھی طرح بچپن میں یاد ہے. جب اذان ہوتی تھی نا تو جب لوگ ہوتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو مائیں کہہ رہی ہوتی تھی میں صدقے یا رسول اللہ. مجھے وہ زمانہ یاد ہے الحمدللہ, وہ بچپن کا زمانہ تھا. مائیں بہت سادہ تھے, لوگ کہتے ہیں مجاہد تھے. میں نے کہا مجاہد مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, شاید آپ کہیں گے جاہل تھے, لیکن یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. جب بھی مؤذن ختم کرتا تھا لا الہ الا اللہ, وہ ماں کہتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جی پھر کیا؟ میں نے کہا فائدہ یہ ہوتا تھا, بچہ پہلے لفظ یہ ہوتے تھے صدقے یا رسول اللہ. مطلب کیا؟ ہماری بول میں صدقے کا مطلب میں قربان, میرا تن من جو ہے قربان آپ پر. اس لفظوں میں مجھے مزہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ لفظوں میں مزہ یہ صدقے, میرا سب کچھ تصدق بتانا جاتا ہے نا کسی پر. جب محبت ہوتی ہے تو سر کا صدقہ ہے, تو میں صدقے یا رسول اللہ, میری ساری عزت, میرا بھرم, میری مال, آل اولاد آپ پر قربان. میں نے کہا سادہ لوگ دو لفظوں کے اندر اولاد کو بتا دیتے تھے بیٹا جب بھی کوئی لفظ بولنا ہے قربان سے وہ نبی پر ہونا ہے. میں نے کہا پھر پڑھ لکھ گئے, پھر کہا جی اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. پھر ہوا کیا؟ وہ اولاد والدین کی باغی ہو گئے. لیکن جب یہ طریقہ تھا صحابہ کرام علیہ اجمعین نے یہ طریقہ بتایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے, ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا. سبحان اللہ, کیا خوش نصیبی تھی جن کو جو ہے وہ گود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگایا کر چبائی, اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا, پھر برکت کی دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اپنا لعاب بچوں کے منہ میں دے دیتے. اور یہاں میں بتاتا چلوں اب موضوع اتنا طویل ہو جائے گا مگر جاتا ہے. یہ اس دعا کی بڑی برکت تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی آپ تاریخ پڑھیں, سیرت پڑھیں, بڑھاپے کے اندر جہاد پر گامزن رہے. بڑھاپے کے اندر یہ ان کی ماں کی تربیت بڑی اعلیٰ تھی. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ پتہ کون تھی؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے. اور دوسرا رشتہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے جو پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن العوام تھے, ان کے بیٹے تھے. اس اعتبار سے حضور کے بھتیجے بھی بن رہے تھے. بتائیں نا حضور علیہ السلام کا خاندان صدیق سے کتنا گہرا تعلق تھا, وہ کیسا انداز ہوتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضور نے اپنا لعاب دیا, اس کی برکت یہ تھی حجاج بن یوسف کے خلاف بڑھاپے کے اندر جہاد پر قائم رہے. اور آخری بار میں پورا واقعہ نہیں لے کر جاتا, آخری جب وقت تھا ذرا پہنی ہوتی, مائیں ایسی بھی زمانے میں بڑی کم ہی ملیں گی. بوڑھی ماں ہو, جب بیٹی کی عمر جو ہے 70-80 سال کے قریب ہوگی, ماں کتنی بوڑھی ہوگی. جب زرہ پہن کر جانے لگے نا تو ماں نے بلایا, کہا بیٹا جانے کا مقصد اگر شہادت ہے تو زرہ اتارو. شاید میں نہیں سمجھا سکتا, ماں ہے نا. یہ بڑا موقع بیان کریں گے کہ ماں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. ماں بڑھاپے کے اندر ہے. آپ جو والدین بہتر جانتے ہیں جوان اولاد کا دکھ سہنا کیا آسان ہے. یہ کبھی بھی نہیں. میں نے تو یہ دیکھا کہ والدین بیٹے کو نوکری کے لیے بھیجنا پڑتا ہے اس کے اندر, تو والدین کی آنکھوں سے محبت کی وجہ سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. خود بھیج رہے ہوتے ہیں, کام بھی اچھا ہے, مستقبل بھی ہے, لیکن شفقت ہے, وہ شفقت مجبور کر دیتی ہے. لیکن میں نے کہا ماں تو وہ تھی جو چون کر بھیج رہی تھی, کہتی تھی بیٹا پیٹھ نہیں پھیرنی. صدیق اکبر کے نواسے ہو, صدیق اکبر کے نواسے ہو, لواء مصطفیٰ دیا ہوا ہے, گود مصطفیٰ کی
کی برکت ہے تمہارا بچپن حضور. میں نے کہا کیوں تربیت نبی کی محبت میں کرنی چاہیے؟ پہلا سبق کیوں پڑھانا چاہیے؟ کیونکہ جان بھی دیں گے تو نبی کے نام پر دیں گے، پھر سمجھوتا نہیں کریں گے. وہ سبق پڑھایا جاتا اس حال میں ماں نے کہا بیٹا زرہ پہن کر نہ جاؤ، کہیں جو جذبہ شہادت ہے رکاوٹ نہ بن جائے، اس زرہ کو بھی اتار دو. کیوں کہ شوق شہادت میں جانا ہے. یہ ایک صحابہ کی تربیت تھی. بلکہ حضرت درار بن اسود حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، علامہ باقری نے حضور شام میں لکھا ہے، ان کا انداز بڑا نرالا تھا. شام کی جنگوں کے اندر جب بھی آپ داستان پڑھیں گے حضرت درار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کا نام بڑا واضح طور پر آئے گا اور آپ حیران ہوں گے مجاہدوں میں جہاں ان کا نام آتا ہے وہاں ان کی بہن کا نام بھی آتا ہے. یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں ہماری ماں کیسی تھی، ہماری بہنیں وہ کس طرح کی تھی. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دفعہ اکیلے کفار کے لشکر میں گھس گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسا بندہ حیران تھا یہ نقاب پوش کون ہے، جدھر جاتا ہے ان کی صفوں کو چیر کر ان کے اوپر بچے اڑا کر رکھ دیتا ہے. قریب ہوئی خالد بن ولید جیسے جو سیف اللہ کی تلوار ہے، قریب جا کر کہتے ہیں اللہ کے بندے بتا تو صحیح تو کون ہے، تجھے اپنی ذات پر رحم کر، جدھر گھستا ہے کفار کی صفوں میں گھسا جاتا ہے. کیوں؟ یہ وجہ تو پتا ہے کون کس ٹکر کے اندر ہے. جب قریب ہوئے عرض کرتی ہیں حضور اگر آپ مسلمانوں کے سپہ سالار نہ ہوتے میں جواب نہ دیتی، میں مرد نہیں ہوں، میں درار بن اسود کی بہن خولہ ہوں. میں ہوں اس شریعت دیکھے پردہ کمال کی تربیت. جہاد ہے کافروں کے اوپر بچے اڑائے لیکن نکاح پردے کا لحاظ لازمی رکھا ہے. یہ تربیت ہوتی تھی کیونکہ پہلے دن سے بتایا گیا تھا کہ نبی کی محبت پر سب کچھ قربان کر دینا ہے. اب یہاں میں ایک آپ کو اور پڑھاتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا، حضور نے دعا دی اور صحابہ کا دعائے مصطفیٰ پر نظریہ کیا تھا یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت زہرہ بن سعید رضی اللہ عنہ. بچپن میں ان کی والدہ ان کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے. میرا مضمون سمجھیے گا کہ حب و نبی ایک ان کا مزداد صحابہ نے کیسے بتایا، اولادوں کو نبی کی محبت کیسے کہ بچپن کے اندر ہی قبل اس کے کہ یہ کسی کو بنانے کا سوچیں یا کسی کے بننے کا سوچیں، قبل اس کے کسی پر فدا ہوں یا کوئی ان پر فدا ہو، اس سے پہلے ہی غلامی مصطفیٰ کا پٹا ان کے گلے میں ڈال دیں. قبل اس کے یہ خیال آئے کہ میں کسی پر فدا ہو جاؤں، یہ پہلی ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر فدا ہو جائے. قبل اس کے کہ امم کے جوش لگائیں کسی پر قربان ہونے کا، ان کو پہلے ہی در مصطفیٰ پر قربان کر دیں. وہ پہلے سے ہی تربیت صحابہ کی ہوتی تھی. والدہ ان کو لے کر آ گئیں در مصطفیٰ پر. ماں کریم علیہ السلام نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا. یہاں یہ روایات میں جو بار بار سنا ان میں دیکھیں جو بچہ آتا تھا حضور سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. پتہ چلا سنت محبوب کی یہ ہے کہ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. بلکہ مجھے یاد آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گورنر بنایا. آپ حیران ہوں گے بچوں کی تربیت کتنی عام. گورنر بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے، سارے جو ہے نا تحریر لکھ دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر کے اندر آئے خوشی سے مبارکباد دینے، تمام کاغذات سپرد کرنے. جب آئے تو ان کا بچہ تھا، بچہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تربیت ہوئی تھی حضور کی بارگاہ سے. آپ نے بچے کو گلے لگا دیا، اسے چوما. جب گلے لگا کر چوما تو شخص کہنے لگا حضور میرا بیٹا ہے، لیکن میں نے تو کبھی نہیں گلے لگایا، میں نے تو اس کو کبھی نہیں چوما. اب بات اپنے بچے کی تھی نا، حضرت عمر نے کاغذ واپس لے لیے. وہ حیران ہو گیا حضور آپ نے خود ہی سارا کچھ کلیئر کیا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی مطمئن بھی نہیں ہوتے تھے، پورا احتساب تھا، گھر میں دینے آئے واپس کیوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جو اپنی اولاد پر شفقت نہیں کر سکتا وہ رعایا پر کیسے کرے گا. تربیت دیکھیں، تربیت کرنے ہمارے اصل میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد کو مار کر تربیت ہے، قریب طبقہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو سمجھانا ہے، 2-4 تھپڑ مار دو، 2-4 معاذ اللہ گالیاں دے دو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. یہ اولاد کی تربیت نہیں. جب آپ مار کر بھگائیں گے نا پھر بیٹا کسی اور کے پاس جائے گا.
آپ اس کو دوست نہیں نہ بنائیں گے، اس کا کوئی اور دوست بن جائے گا۔ پھر والدین کہہ رہے ہوتے ہیں استاد جی دعا کر دیں، وہ بچپن میں ہمارا بیٹا بڑا اچھا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا خراب ہو گیا۔ میں نے کہا تھوڑی شفقت فرمائیں، آپ نے محبت نہیں دی، کسی نے محبت دے کر اس کو خراب کر ڈالا ہے۔ اگر آپ اس کو دوست بنا لیتے، اس کو کسی اور دوست کی ضرورت نہ ہوتی، آپ اس کے رازدار بن جاتے، اتنا موقع دیتے، بیٹا کھلے دل سے آپ سے بات کر لیتا، وہ کسی اور کو رازدار نہ بناتا، آپ اس کے دکھڑے سنا کرتے، وہ کسی اور کو دکھڑے سنانے نہ جاتا۔ لیکن آپ والد نہیں نہ بنے، آپ دوست نہیں بنے، آپ نے حاکم بنے، آپ افسر بنے، آپ نے آرڈر چلایا۔ جو محکوم لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ افسر سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب آرڈر کا طریقہ کار ہوتا ہے نا، آرڈر قبول کوئی نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری کوئی اطاعت کرے، میری کوئی بات مانے، تو مارنے سے، سختی کرنے سے نہیں ہوتا، اسے محبتوں کے جام بھر بھر کر پلاتے جائیں، وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ آپ شفقت دیں، پیار دیں، اور اس دور کے اندر جب پیار کو دنیا ترس رہی ہے، پیار ملتا ہی کوئی نہیں ہے، شفقت ملتی ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ والد ہیں آپ تب بھی تربیت کے لیے پیار دیں، اگر آپ استاد ہیں تب بھی تربیت کے لیے پیار دیں، اگر آپ پیر ہیں تب بھی تربیت کے لیے آپ پیار دیں، کیونکہ اور جتنی بھی تربیت کا نظام ہے یا والدین پر آتا ہے، یا استاد پر آتا ہے، یا پیر پر آتا ہے۔ جتنی تربیت کی صورتیں ہیں ان تین طبقوں پر آتی ہیں۔ اگر یہ تین طبقے اپنی ذمہ داری سمجھیں، شفقت، محبت، نرمی، پیار، خلوص، اپنائیت، یہ چیزیں اگر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے ماتحت تربیت حاصل نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ کہیں بھاگے۔ کیوں؟ جب آپ پیار دے رہے ہیں تو بچہ پیار مانگتا ہے، جب آپ شفقت دے رہے ہیں بچے کو شفقت کی ضرورت ہے، جب آپ ایک رشتے کے اندر دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، والد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اب اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پتہ ہوگی، اسے پتہ ہے یار میرا یہ دوست بھی ہے، میرا ہر دکھڑا سنتا ہے، میں ہر بات کہہ سکتا ہوں، مجھے پیار کی بات بتاتا ہے، سنتا ہے، پھر کہیں اور نہیں جائیں گے۔ آج مائیں وہ بیٹیوں کی سہیلیاں نہیں نہ بنتی، بیٹیاں رازدار کچھ اور بناتی ہیں، پھر معاشرے کی خرابیاں آپ کے سامنے۔ بچے کے لیے والدین دوست نہیں بنتے، خرابیاں آپ کے سامنے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے میں اپنی اولاد سے نفع لے لوں، میں کائنات میں ان کو اچھا بناؤں، پھر ان کو اپنی ذات سے کبھی دور نہ جانے دیں، اتنی محبت کا اسیر کر دیں، وہ خواب کے اندر بھی کسی اور کا خیال نہ سوچے، کبھی گمان کے اندر بھی نہ سوچے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں کے اندر رہے گی۔ تو یہاں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام شفقت کرتے تھے۔ اب یہ تو حضرت زہرہ بن سعید تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو کیا دی؟ دعا دی۔ جب دعا دی تو کیا برکت ہوا؟ جب ان کو لے کر ان کے دادا غلہ کے لیے بازار جاتے تھے تو صحابی کا انداز دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر جید صحابی، حضرت عبداللہ بن زبیر، جب یہ ملتے تھے نا تو کہتے تھے اکیلے تجارت میں نہ جاؤ، ہمیں ساتھ لے کر جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ کیوں جی؟ آپ کو نبی نے دعائے برکت دی ہے، ہماری تجارت میں بھی برکت ہو جائے گی۔ صحابہ کا یقین تھا۔ ابھی پہلی بات پر میں جاری ہوں کہ پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کی محبت دو۔ کس انداز سے دو؟ جیسے صحابہ نے دی ہے کہ حضور نے برکت کی دعا دے دی تو صحابہ کا یقین بن گیا، حضور سے محبت ایسی کرتے تھے کہ اب ان کے ساتھ ملیں گے ہمیں بھی برکت مل جائے گی۔ اگر اولاد کو یہ سکھاؤ گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں خیر کہہ دی ہے وہاں خیر ہے، جہاں شر کہہ دی وہاں شر ہے، پھر آپ کی اولاد کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ، دوسری چیز کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا مقام نبی کی محبت، اس کے اندر اور بھی مضامین ہیں لیکن میں نے علل اختصار آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ محبوب کی محبت کو سکھایا کس انداز میں جایا جائے۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا حب آل بیتی، میرے اہل و عیال کی محبت بھی سکھاؤ۔ جہاں میری سکھانی ہے تربیت اولاد کے اندر یہ شامل ہے، فرمایا تربیت کرتے وقت میری آل کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ،
وأهلي أحب إليه من أهله وعطرتي أحب إليه من عطرته وذاتي أحب إليه من ذاته أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اپنی ذات سے محبوب ہو جاؤں۔ ایمان کیا ہے؟ اپنی ذات سے بھی محبوب ہو جاؤں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، میری ذات ہے، پھر میرے گھر والوں کی ذات ہے۔ اب اصول کیا ہے؟ اگر ایک طرف شریعت کا معاملہ حضور کا حکم آئے، ایک طرف گھر والے، جس طرح ہمارے یہاں شادی بیاہ پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ گانے باجے، کیوں جی؟ وہ جی بچے کی ماں کہتی ہے ایک ہی دفعہ تو ہونا ہے۔ اچھا جی کیوں یہ کام کیا ہے؟ یہاں ناچ گانے کا سلسلہ کیوں کیا؟ وہ جی بچوں کے چاچو کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تو شادی ہونی ہے۔ وہ جی بچوں کے دادا کہتے ہیں میں ناراض ہو جاؤں گا اگر یہ کام نہ کیا۔ اب ایک طرف نبی کی محبت، اب امتحان ہے، امتحان کا وقت یہ، ایک طرف نبی کی محبت ہے، ایک طرف اب محبت یا بیوی کی یا اپنی ماں کی یا اپنے باپ کی یا اپنے بھائی یا اپنی بہن کی۔ اب تقاضا ہے، امتحان ہے، اب ہم کدھر جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میں اعلیٰ نہ ہو جاؤں، میں محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اطاعت مصطفیٰ ہے، ایک طرف اطاعت نفس ہے۔ اب امتحان ہمارا یہ دیکھیں، ابھی جو ہے ہم نے شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کیا ہے، ہم الحمدللہ خراج تحسین پیش کرنے والے ہیں۔ اگر اس کو میں دو لفظوں میں بیان کر دوں نا کہ یزیدیت اور حسینیت میں فرق کیا تھا؟ حسینیت کی طرف اطاعت خدا تھی، یزیدیت کی طرف اطاعت نفس تھی۔ اب دونوں چیزوں کا نچوڑ یہ ہے جو آج بھی اطاعت نفس کے بجائے اطاعت خدا میں ہے، وہ صف حسین کے اندر کھڑا ہے۔ آج بھی جو ایک طرف خواہش ہے، وہ کہتی ہے نماز نہ پڑھو، وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اب بھی خواہش کہتی ہے کہ روزہ نہ رکھو، وہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے۔ آج بھی نفس کہتا ہے کہ بدنگاہی کرو، وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کرنی۔ آج بھی نفس کہتا ہے فلاں کام گناہ کرو، وہ کہتا ہے نہیں۔ نفس کہیں اور لے کر جا رہا ہے، لیکن اسے رب کی محبت، رب کے رسول کی محبت ادھر کھینچ کر لا رہی ہے۔ اسے رشک کرنا چاہیے کہ صف حسین کے اندر کھڑا ہے۔ یہ آسان معیار ہے، کوئی تولنا چاہے نا میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے آپ کو ترائی میں لا کر دیکھ لے کہ میں صف حسین کے اندر ہوں یا صف یزید کے اندر ہوں، خوشی اور غمی کے اندر میرا نفس کدھر مجھے لے کر جاتا ہے، میری اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ کدھر لے کر چلتی ہے۔ اگر میں ہمیشہ اطاعت خدا اور مصطفیٰ میں جھکتا ہوں، غلطی اگر ہو بھی جاتی ہے لیکن پلٹ کر کدھر ہی آتا ہوں، پھر مجھے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تو نے مجھے صف حسین عطا کر دی ہے۔ تو یہ امتحان ہے اس بات کا کہ ہمارے اندر کس طرح ہے۔ حضور نے فرمایا اہلی احب الیہ من اہلہ، میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے محبوب ہو جائے۔ جس طرح میں اپنے گھر والوں کے متعلق بات نہیں سن سکتا تو نبی کے گھر والوں کے متعلق بھی مجھے نہیں سننی چاہیے۔ جس طرح میں اپنی اولاد کے متعلق باتیں نہیں سن سکتا، مجھے نبی کی اولاد کے متعلق بھی نہیں سننی چاہیے، بلکہ فرمایا احبا، ایک طرف تمہیں اپنے گھر والے ہوں، ایک طرف میرے ہوں تو میروں کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک طرف تمہاری اولاد ہو، ایک طرف میری اولاد ہو، میری اولاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور یہ مقام بھی مجھے جناب صدیق اکبر سمجھا گیا، عاشق اکبر، ہم ایسے نہیں کہتے، اس کے اندر بڑی گہرات ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابۃ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ یہ بڑے اعلیٰ لفظ ہوتے ہیں جب بندہ کہتا ہے یعنی اپنی جان کو سپرد کر کے، جس طرح ہمارے محاورے میں کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم۔ یہ کیوں کہا جاتا تھا کہ اگلا حالانکہ شریعت میں قسم نہیں ہے، لیکن اگلے کو بتایا جاتا ہے کہ مجھے آپ جان سے عزیز تر ہے، میں تب قسم کھا رہا ہوں۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابۃ۔ کہتے ہیں ایک طرف رشتہ داری حضور کی ہے، ایک طرف رشتہ داری میری ہے، کہتے ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں سے محبوب رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے محبوب جو ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار محبوب ہیں۔ اور یہی تو وجہ تھی نا
جب امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم موجود تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ کیسی محبت تھی، کندھوں پر اٹھا لیا، اور کندھوں پر اٹھا کر کہتے ہیں علی یہ تیرے مشابہ تو نہیں ہیں لیکن اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ کے مشابہ۔ یہ محبت کا انداز کتنا پیار۔ صدیق ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مال تقسیم کیا، ادھر حضرت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ، ادھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی بنسبت ان کو دگنا دیا۔ جب دگنا دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سوال کرنے لگے کہ امیر المومنین میں اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں جب حسنین کریمین کھیلتے تھے تو حق زیادہ میرا بنتا ہے، مجھے زیادہ ملنا چاہیے، لیکن آپ نے مجھے کم دیا، ان کو زیادہ دیا۔ قربان جاؤں نبی کے گھرانے سے محبت کتنی تمہارے پاس ہو۔ وہ اصل میں سبق پڑا ہوا تھا نا کہ حب نبیکم وحب اہل بیتی، کہ میری جو اپنی اولاد کو بھی میری اہل و عیال کی محبت سکھاؤ۔ حضرت عمر وہ محبت سکھا رہے تھے، کہتے ہیں بیٹا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میری نسبت ان کو دگنا کیوں دیا ہے، سن لو اگر تم اپنے والد ان کے والد جیسے لے کر تو آؤ، ان کے بابا علی ہیں، تمہارے بابا عمر ہیں، ارے تم دیکھتے نہیں ان کی ماں شہزادی کونین ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ حصہ برابر کیوں نہیں دیا؟ یہ دیکھو کہ ان کے نانا امام الانبیاء ہیں، ان کی نانی جان سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نہیں دیکھتے ان کے ماموں کون ہیں، قاسم ہیں، عبداللہ ہیں، تم نہیں دیکھتے ان کی خالائیں کون ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں۔ پہلے اپنا خاندان اس طرح لے کر آؤ، پھر جا کر مجھ سے بات کرنا کہ حصہ برابر دینا چاہیے نہ خاندان۔ جب میں نے کہا دیکھے صحابہ کیسے انداز سے بتا رہے تھے کہ نبی کی آل سے محبت کس طرح ہے، جب اولاد کی تربیت کرنے لگے انہیں بتائیں کہ نبی کی آل سے محبت کرنی ہے، وہ پوچھیں کیونکہ آئیڈیل کردار ہوتا ہے کیسے، جیسے بچے کو آ جائے امتحان کی تیاری کرنی ہے آپ ترقی کریں گے، وہ کہے کیسے، آپ بتائیں گے فلاں نے پڑھا، فلاں آگے نکلا، فلاں نے محنت کی، فلاں نے یوں کیا، آئیڈیل کوئی ذات ہوتی ہے۔ اب یہاں بچے پوچھیں کہ ہم ٹھیک ہے حضور کی آل سے محبت تو کریں لیکن کیسے کریں، انہیں بتائیں جیسے صدیق عمر نے کی، آئیڈیل انہیں بتائیں محبت ایسی کریں جیسے انہوں نے کی ہے تاکہ پتہ دے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی چچا کی بیٹی ہیں، آپ نے بلوا کر ان کو تحفہ دینا تھا چادر، اتنے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عاتقہ بن بولا آ گئے۔ جب آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچا کی بیٹی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چادر دینے لگے، چادریں دو تھی، اب چادر ان کو دی تو ہلکی چادر تھی، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی آپ میرے بھائی ہیں، چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے، آپ نے مجھے بلایا بھی ہے، خود تحفہ دینے کے لیے بلایا، میں خود نہیں آئی، لیکن یہ کیا وجہ ہے، عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا بھی نہیں، وہ آئیں بھی بن بلائے لیکن اچھی چادر ان کو دی، کمزور چادر مجھے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں واقعی آپ میری بہن ہے، میں نے بلایا بھی ہے، چادر دینے کے لیے بلایا ہے، اب آپ کی چادر کمزور بھی ہے لیکن یہ خیال کریں آپ میرے چچا کی بیٹی ہیں، وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، آپ میرا خاندان ہے، وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، مجھے بالکل عزیز ہیں لیکن جب رسول اللہ کا خاندان آ جائے گا میرا خاندان پیچھے ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب تربیت اولاد کرنے لگے، نبی کی آل کی محبت کا سبق پڑھانے لگے، وہ پوچھ لیں ابو جی کیسے، تو بتائیں جیسے عمر نے بتائی ہے محبت، جیسے صدیق اکبر نے بتائی ہے محبت۔ ہم نے محبت کا انداز بھی وہ اختیار کرنا ہے جس انداز کے اندر ہمیں نبی کی آل کی محبت کی بھی جام مل جائے، نبی کے صحابہ کی محبت کے جام بھی مل جائے، اور فائدہ کیا ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام نے بڑی کمال کی بات بتائی ہے کہ فرمایا نبی کی محبت دے دو، کیسے دو گے بتانا پڑے گا، صحابہ نے کیسے محبت کی، نبی کی آل کی محبت دے دو کیسے ہوگا بتانا پڑے گا، نبی کے صحابہ نے کیا دی، اور تیسری چیز کیا فرمایا تلاوت القرآن، اولاد کو سکھاؤ تو تلاوت قرآن سکھاؤ، تربیت حضور بتا رہے ہیں، تین اہم چیزیں۔ اب قرأت قرآن پھر کیسی،
قرآن آیا کیسے؟ صحابہ نے جیسے بیان کیا. یہ اتنا نفیس انداز تھا نبی کریم علیہ السلام کا کہ یہ تینوں جہتیں جب اولاد کو سمجھانے لگیں گے، جب تک یہ صحابہ کی بات نہیں ہوگی ان میں سے ایک بھی تربیت نہیں ہو سکتی. یہاں میں ایک اور بات کر دوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کا جب نام آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خاندان مصطفیٰ الگ ہو جاتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک اہم چیز بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ وہ نقطہ ہے جو مجھے بریلی کے تاجدار نے سکھایا ہے. حسان الہند امام احمد رضا مجدد میعت حاضرہ، آپ نے یہ سبق پڑھایا ہے. فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر یہ موجود ہے. سیدی اعظم امام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کے صحاب کی بات ہو تو صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان کے اندر چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے. پھر حالت ایمان بھی دنیا سے گئے، کہتے ہیں اس معیار پر دیکھیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نبی کی صحابیہ بھی ہیں. دوسرا معیار ہے. حضرت علی المرتضیٰ نبی کے صحابی بھی ہیں، حسنین کریمین نبی کے صحابی بھی ہیں. اب یہاں پر دوہری تعریف ہم کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں آپ بیان کرتے ہیں ادھر اہل بیت کا نہیں بیان کرتے. میں نے کہا آپ رکھتے ہیں کہ صرف اہل بیت کے اندر ہیں، ہم کہتے ہیں صرف ایک میں نہیں، ہم دوہرا حصہ عطا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دوہری فضیلتیں ہیں. اب بتائیں دوہری فضیلت دینے والا زیادہ عزت بیان کر رہا ہے یا سنگل فضیلت دینے والا ہے؟ ایک طرف کہتا ہے کہ سنگل فضیلت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، اگر آل کی بات کرو گے حسنین تب بھی شامل، شہزادی کونین تب بھی شامل، اور جب اصحاب کی بات کرو گے یہ تب بھی شامل ہے. نبی سے رشتہ اتنا پیارا ہے. میں نے کہا میرا ایمان ادھر چلو تب بھی ان کے بغیر نہیں پورا ہوتا، ادھر چلو تب بھی ان کے بغیر نہیں ہوتا. کیوں؟ میرے بڑوں نے مجھے سکھایا حب نبیکم حب اہل بیتی. میرے بڑوں نے سکھایا کہ نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت کرنی ہے اور تلاوت قرآن کرنی ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے الحمدللہ، والدین نے بھی تربیت یہ کی، اساتذہ کی دہلیز پر پہنچے انہوں نے بھی یہ سکھایا، جن مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا انہوں نے بھی یہ سکھایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ اور کہیں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے ٹکڑے صرف دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے ہیں. یہ مختصر سی چیز آپ کو بتائیے کہ تربیت اولاد. آج بندے پریشان ہیں، ہماری اولاد اس طرح ہے، ہماری اولاد کا یہ انداز ہے. یہ اتنا سچی بات ہے، وسیع مضمون ہے کہ کم و بیش مجھے اور گھنٹہ چاہیے. قرآن کے اندر ایک الگ اس کا بیان ہے تربیت اولاد کا، احادیث کا ذخیرہ ہے باقاعدہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک ذمہ داری والدین کی دی ہے، اور والدین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا دی ہے. والدین جب اولاد کی تربیت کریں ایک پہلو پر غور کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس پہلو پر غور کرنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے وہ مل جائے گی، اور اولاد اس صورت کے اندر نافرمان بھی نہیں ہوگی. اولاد کیا ہوگی؟ نافرمان بھی نہیں ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے رحم اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ رحم کرے. حضور دعا دے رحم اللہ، اللہ رحم کرے کس پر؟ والدن اعانا ولدہ علی برہ، جن والدین نے اپنی اولاد کی نیکی کے معاملے میں مدد کی. حضور دعا دے رہے ہیں، بتائیں نا کتنا خوش نصیب ہے. یہاں میں بس آخری بات بیان کرنے لگا ہوں، بس ذہن میں آ کے یہ بیان نہ کی تو مزہ نہیں رہے گا. وہ خوش نصیب ہے والدین، جو والدین تربیت کرتے ہیں تو دعائے مصطفیٰ پا لیتے ہیں. اور میں رحیم اللہ، تو جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اولاد کی نیک تربیت کریں. دعائے مصطفیٰ حاصل کر دی ہے نا، رحم اللہ والدن اعانا ولدہ علی برہ، جو والدین اپنی اولاد کی فرمانبرداری کے معاملے کے اندر مدد کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ ان پر رحم کرے. اور ایک اور بات کہہ دو، اولاد کو کبھی بد دعا نہ دے، غصے کے اندر دے دیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اولاد کے متعلق شکایت کی، یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ حل دعوت علیہ، کیا تم نے بد دعا کی ہے اولاد کے متعلق؟ وہ کہتے ہیں میری اولاد ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا اس نے کیوں کیا. فرمایا کیا تم نے بد دعا کی؟ وہ کہنے لگا نعم. فرمایا انت افسدتہ، تو نے اپنی اولاد کو خود برباد کر ڈالا. اس لیے جتنا مرضی اولاد ستائے، اولاد کو کبھی بھی یہ نہ کہنا تم برباد ہو جاؤ، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے. یہ کام تمہیں بعد کا والدین کہہ دیتے ہیں، اللہ کرے تمہیں بھی اولاد کا یہ دیکھنا پڑ جائے. یار اگر یہ کہہ دیں گے کل کس کا گھر اجڑے گا؟
یہ بڑی اہم ہے کہ یہ خاص یاد کر کے اوروں کو بھی سکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، حنفیوں کے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ یہ کیا انہوں نے کہا اگر بد دعا دی انا کا ستہ، اپنی اولاد کو تو نہیں برباد کر ڈالا، اور اولاد کو ناظرہ قرآن پاک پڑھائیں، فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے من علم ابنہ القرآن نظرا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے اولاد کو قرآن سکھایا، ناظرہ حفظ کو اگلا مرحلہ ہے، ناظرہ سکھایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور تیسرا میری حدیث پاک جو میں نے آج بیان کی اس کے اندر آخری لفظ کیا تھا؟ اولاد کی تربیت تلاوت قرآن۔ تیسری تربیت یہ تھی، اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں عذرگزار ہوں، رب کریم عز و جل مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔